نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلغ الاولا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ہی مشہور معروف آیت مبارکہ کو اپنی تقریر کا عنوان بنایا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو پوری طرح سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، اے ایمان والو پوری طرح سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ غور کرنے کا مقام ہے، شاعر نے قلم اٹھایا اور لکھ دیا، پہلے کے لوگ تھے جانے کیا لوگ تھے، پہلے کے لوگ تھے جانے کیا لوگ تھے، آج کے ہم لوگ ہیں جانے کیا لوگ ہیں، پہلے کے لوگ تھے جانے کیا لوگ تھے، زندگی کھو دیے بندگی کے لیے، پہلے کے لوگ تھے جانے کیا لوگ تھے، زندگی کھو دیے بندگی کے لیے، آج کے ہم لوگ ہیں جانے کیا لوگ ہیں، بندگی کھو دیے زندگی کے لیے، بندگی کھو دیے زندگی کے لیے۔ حضرات گرامی، کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ جشن کا نام جشن اصلاح معاشرہ رکھا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے اس محفل پاک میں تھوڑی دیر بھی جو گفتگو کی جائے وہ اصلاح کیا جائے، اصلاح کے تعلق سے بات کی جائے، اور سب سے بڑی بات عظیم بات تو یہ ہے کہ آج آپ لوگ 13 اپریل کو آج جمع ہوئے ہیں، کسی اور نہیں بلکہ اس کی نسبتیں 3 طریقے سے ہے۔ ایک تو یہ ہے جو یہ جشن اصلاح معاشرہ ہے، اور دوسری نسبت اس کی کوثے پاک کے لنگر سے بھی ہے، اور تیسری نسبت تمام مرحومین کے ایثار ثواب کے لیے ہے۔ عزیزو، یہ کام بڑا کام ہے، چھوٹا کام نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں وہاں پر جتنے لوگ ہیں جو لوگ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے، اپیل ہے کہ ہر سال جس طریقے سے یہ 3 سال لگاتار آتے ہوئے آ رہا ہے، اسی طریقے سے ہر کوئی اپنا شانہ بشانہ ملا کر کے ایک ہو کر کے ایک گروپ بنا کر کے ایک کمیٹی بنا کر کے اس کام کو ہمیشہ کے لیے قائم و دائم کرو۔ اس لیے آپ کسی مرحومین کے نام پر کوئی انسان کرتے ہیں تو آپ سمجھ لیجیے یہ عام کام نہیں ہے، بڑا خاص کام ہے۔ اس لیے اس طریقے سے انسان دریا میں ڈوبتا ہوا ہوتا ہے، اسے ایک طریقے کا سہارا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمارے جو مرحومین ہیں، مرحومات ہیں، ان کے لیے مثال ثواب چاہیے، ان کے لیے کبھی ہم قرآن خوانی کرواتے ہیں، ان کے لیے کبھی ہم ذکر و اذکار کرواتے ہیں۔ تو آپ سمجھ لیجیے یہ جو محفل نور سجی ہوئی ہے، یہ جو محفل میلاد سجی ہوئی ہے، یاد کر لیجیے جو ثواب اس کا ملنے والا ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ ثواب اس کا ملنے والا ہے۔ آپ کو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ مرحومین مرحومات کو بھی پہنچ جائے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے اگر آپ جو ہے کسی مرحومین کے لیے یہاں پر دنیا میں رہ کر کے آپ بتاتے چلے آپ کو یہ بھی دنیا کی عبادت کیا ہے، اور کے بعد پوچھ کر کے قبر میں جانے کے بعد کے عبادت کا عالم کیا ہوگا، سنیے ایک ولی کامل ہے، ان کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد اپنی قبر میں قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ اسی قبرستان میں ایک روز ایک اور ولی کا ظہور ہوتا ہے، ایک اور ولی حاضر ہوتے ہیں۔ جب قبرستان پہنچتے ہیں تو کیا سنتے ہیں؟ کوئی قرآن
پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں کوئی ٹک نہیں رہا ہے، اور یہ کامل نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا کریم پروردگار عالم قرآن پڑھنے کی آواز تو آ رہی ہے لیکن پڑھنے والا دکھائی نہیں پڑ رہا ہے، مولا سے میری ملاقات کروا دے، یقین جانیے آپ نے اگر شک ہوئی اور اس بزرگ کی زیارت ہوئی اور آپ نے کہا آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن کے صحیفے آپ کو کہاں سے عطا ہوئے، کہاں سے ملے؟ وہ بزرگ فرماتے ہیں میں دنیا میں رہ کر کے قرآن پاک سے اتنی محبت کی تھی، میں چلتا تب بھی قرآن پڑھتا، میں بیٹھتا تب بھی قرآن پڑھتا، میں سونے جاتا سونے سے پہلے قرآن پڑھتا، میرا قرآن پڑھنے کا ایک معمول بن چکا تھا۔ آپ یاد کیجیے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا جس طریقے سے میں دنیا میں قرآن پڑھ رہا تھا مجھے قرآن کے صحیفے عطا فرما دے تاکہ قبر کے اندر بیٹھ کر کے میں قرآن کی تلاوت کروں۔ کہا مگر ایک بات ہے، کتنی بار قرآن پڑھے؟ 70 بار پڑھے، 70 بار پڑھے۔ کہا میں نے 70 بار قرآن پاک کی تلاوت کی ہے تو 70 بار قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب تو لے اور دنیا میں چل کر کے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا ہے، اس کا ثواب مجھے دے دے۔ معلوم چلا یہ دنیا جو ہمیں ملی ہے بڑی عمدہ چیز ہے، اور یہی تک نہیں کہا گیا ہے دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے، آپ دنیا کے اندر کریں گے جب میدان محشر میں وہی کاٹیں گے۔ اب کوئی ہوشیار آپ کہے میں بابل کا پیڑ لگایا ہوں اس میں انگور ملے گا، یہ بیوقوفی ہے کہ نہیں؟ اگر انگور کھانا آپ کو ہے تو انگور کا درخت لگانا پڑے گا، اگر آپ کو گندم کھانا ہے تو گیہوں کا بیج لگانا پڑے گا، مٹر کھانا ہے مٹر کی بیج، یعنی جو کھانا ہے اس کا کسی دنیا میں اسے لگانا پڑے گا۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ دنیا میں رہ کر کے نیک کام کریں گے، اچھے کام کریں گے، ہر کام میں اللہ رب العزت کی رضا چاہیں گے تو آپ کیا کر لیجیے آپ کے دشمن بن جائے، کام کوئی روک نہیں ہوتا ہے، نیت صاف ہونی چاہیے۔ علامات بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، اگر آپ کی نیت صحیح ہے تو آپ کے عمل کا ثواب کے بعد کیا جائے گا، اور اگر کوئی روک ٹوک ہو رہی ہے تو روک ٹوک بھی دور کر دی جائے گی۔ آج تو میرے کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے، میرا ٹائم ختم ہونے والا ہے، میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ آپ لوگوں نے اس طریقے سے مل جل کر کے جن کے پاس جو بھی مقدار میں رقم رہی اور رقم لے کر کے اور آپ ہی کے بھائی پپو بھائی کے ساتھ میں شانہ بشانہ آپ لوگوں نے کھڑے ہو کر کے یہ ان کے دل کو حوصلہ دل کی حوصلہ افزائی کی ہے کہ آپ آگے رہیے، آپ کام کو انجام دیتے رہیے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ میں اس طریقے سے چاہتا ہوں اس کام کو دائمی بنانے کے لیے، ہمیشگی کے لیے بنانے کے لیے آج ہم عہد و پیمان کریں، انشاءاللہ ایک گروپ بنائیں گے، اس گروپ کو بنا کر ایک اس کمیٹی کا ایک نام رکھیں گے اور منبر پر کر کے صرف میلاد نبی اپنے مرحومین کے نام پر عید کے موقع پر سویاں بھی بانٹیں گے اور غریب کی شادیوں میں مدد بھی کریں گے اور یتیم اور بیواؤں کے طرف پر چادر بھی ڈالیں گے، کیونکہ تاکہ اس قیامت کی برکت سے، اس سویوں کی برکت سے، اس میں پھرے میلاد کی برکت سے ہمارے مرحومین مرحومات کی اللہ رب العزت مغفرت فرما دے۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت مغفرت فرما دے۔ تو میں میلاد کے بعد ایک دن کے بعد آپ لوگوں سے میرے کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ ایک کمیٹی بنا دیجیے،
اس کمیٹی کچھ ممبر بنائیے، پھر ممبر بنا کر ماہانہ کچھ جمع کیجیے، ہر مہینے کچھ رقم جمع کیجیے. جب آپ دھیرے دھیرے رقم جمع کرتے جائیں گے ان رقم کو اکٹھا کرنے کے بعد پھر آپ مرحومات کے نام پر جو کام کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. اب ایک آدمی چاہے ہم میلاد کروا لیں ایک بار کروا سکتا ہے، بار بار نہیں کروا سکتا ہے. اور یہ پپو بھائی جو کر رہے ہیں انہوں نے ہم سے خود بتایا یہ جو کچھ ہو رہا ہے صرف میرے دم سے نہیں، میرے خاندان کے تمام لوگ حصہ لیتے ہیں. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے رہیں اور یہ کام ہمیشہ اسی طریقے سے ہوتا رہے. دودھ کی شہر چمن پھول چنے ساتھ رہے، پاک پیاپا ہمیں گلشن تیرا آباد رہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے مولا کریم پروردگار عالم خدا بند قدوس ناچیز سیاکار گنہگار کے کہنے میں کوئی خطا ہوئی ہو، آپ سامعین کے سننے میں کوئی خطا ہوئی ہو، میں صرف دل سے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.